جیسا رسول کو علم ہے۔ اس کتاب پر اعلیٰ حضرت نے حکم کفر لگایا۔ اب آپ چلاتے ہیں کہ بھائی ہمیں کافر کیوں کہتے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہی عبارت میں اس کو یوں پڑھتا ہوں، اب دیکھیں میں عبارت وہی رہیں گی، جہاں رسول اللہ کا نام آیا میں وہاں نام تبدیل کر کے کچھ اور نام کر دوں گا۔ اب میں اس کو یوں پڑھتا ہوں، اگر مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ رکھنا، یہ حکم لگانا کہ مولانا اشرف علی تھانوی عالم دین ہیں، تو وہ پورے عالم ہیں کہ ادھورے عالم دین ہے؟ اگر ادھورے عالم دین ہے یا آدھے عالم دین ہے، پورے مکمل عالم دین نہیں، تو اس میں مولانا اشرف علی تھانوی کے علم کی کیا خاصیت؟ جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی کو، ایسا علم تو جانوروں کو بھی ہے، کتوں کو بھی ہے، سور کو بھی ہے۔ اب بتائیے توہین مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کہیں ہمارے مولانا کی شان میں بیعت بھی کر دیا آپ نے۔ میں کہتا ہوں تعجب ہے یار، آپ کے مولانا کے علم کی تشبیہ، آپ کے مولانا کے علم کی مثال میں نے جانوروں کے علم سے دے دی تو آپ کہتے توہین ہو گئی، مگر یہی بات جب رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہو تو آج تک آپ کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور یہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم۔ اور مولانا الیاس صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کرنا ہے، تبلیغی جماعت بنانے کا میرا مقصد ہی یہی ہے۔ یہ کہتے ہیں رسول کا علم تو ایسا ہے جیسے جانور اور پاگلوں کا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا علم دیا۔ میں 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بدنین، ہمارا یہ رسول غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے، بخیل نہیں ہے۔ ہم جو بھی اس پر غیب نازل کرتے ہیں یہ اپنی امت کو بتا دیتا ہے، کنجوسی نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے محبوب کو غیب دیا، اور یہ کہتے ہیں جانوروں کی طرح علم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، جتنا جانور کو اتنا رسول کو، معاذ اللہ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے الرحمن، وہی رحمان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن نازل کیا، خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اپنے محبوب کو بیان کرنا سکھایا، علم سے بات کرنا سکھایا۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے محبوب کو میں نے سکھایا۔ تھانوی صاحب کہہ رہے جو کچھ اللہ نے رسول کو سکھایا ایسا تو جانوروں کو بھی ہے۔ کس کی توہین ہو رہی ہے یہ؟ اب بات توہین کی بڑھ کر اللہ تک پہنچ گئی کہ دینے والا رب کائنات، اور جو اپنے محبوب کو جو دیا تو کیا جانوروں کے برابر دیا ہوں گا کہ اس سے افضل و اعلیٰ دیا ہوں گا؟ جانوروں کے برابر اگر دے دیا تو نبی کی خصوصیات کہاں رہی؟ اور تیسری آیت کریمہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت 113 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب پر کتاب نازل کی، قرآن کریم نازل کیا، والحکمہ، اور اپنے محبوب کو حکمت کی بات سکھائی، حکمت کا کلام سکھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اپنے رسول کو وہ سب بتا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، جو نہیں جانتا تھا سب بتا دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا رسول نہیں جانتا تھا وہ سب میں نے عطا کر دیا، سب بتا دیا۔ تو جو کچھ بتایا وہ کیا جانوروں کے برابر بتایا ہوں گا؟ تو یہ یقیناً یہ عبارت، یہ کتاب اور اس میں جو بات لکھی گئی ہے یہ رسول اللہ کی توہین ہے، اور رسول اللہ کی توہین جو ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ نماز پر ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نماز کی دعوت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، داڑھی رکھنے کی دعوت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، سنتوں کی پابندی کے لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر نماز بعد میں ہے، سنتیں بعد میں ہے، داڑھی رکھنا بعد میں ہے، اعمال بعد میں ہے، پہلے ایمان ہے۔ ایمان درست ہے تو سب درست ہے، مگر یہاں تو کھوٹ ایمان میں ہی ہے، تعلیمات میں ہی کھوٹ ہے۔ اور پھر خود ان کے نزدیک ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ آئیے مولانا اشرف علی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں ان کی ایک بڑی مشہور کتاب آپ کو یہاں سنا رہا ہوں، اس کا نام ہے الافادات الیومیہ۔ پورا نام کیا ہے؟ پورا نام ہے اس کا الافادات الیومیہ من الافادات القومیہ۔ 5 جلدوں میں مولانا اشرف علی تھانوی کی ملفوظات لکھی گئی، چھپی مکتبہ دانش دیوبند یو پی سے ہے۔ اس کتاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر اس کا 526، قسط نمبر 5 اور ملفوظ نمبر 940۔ مولانا اشرف علی تھانوی خود کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی غوث علی شاہ صاحب بڑے حکیم اور ظریف تھے۔ مولوی غوث علی شاہ صاحب مولانا اشرف علی تھانوی کے بزرگوں میں آتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی کے بزرگوں میں ہیں،
اکابر میں ہیں اور دیوبند کے ایک بہت بڑے عالموں میں ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی خود ان کی تعظیم کرتے تھے، لہذا ان کے تعلق سے ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی غوث علی شاہ صاحب بڑے حکیم اور ظریف تھے. ان کے سامنے دوسرے کو دعا دی کہ ایمان کی سلامتی اور عاقبت بخیر ہو. مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ مولانا غوث علی صاحب جو ہمارے دیوبند کے ایک بزرگ ہیں، ان کے سامنے میں نے ایک شخص کو دعا دے دی اور دعا یہ دی کہ تمہارا ایمان سلامت رہے اور تمہاری عاقبت کہتے ہیں آخرت کو، حشر کو، تمہارا عاقبت، تمہارا حشر کا دن بہتر ہو جائے، تم کامیاب ہو جاؤ. تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے پوچھا، یعنی مولوی غوث علی صاحب نے پوچھا، بھائی اس کی حقیقت بھی معلوم ہے، ایمان کی حقیقت معلوم ہے کہ آپ نے دعا کی کہ ایمان سلامت رہے، عاقبت کی حقیقت معلوم ہے کہ دعا کر دی عاقبت سلامت رہے. اس نے عرض کیا آپ ہی فرمائیے. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا آپ ہی بتائیے ایمان کی حقیقت کیا ہے، عاقبت آخرت کی حقیقت کیا ہے. اس پر فرمایا غوث علی صاحب نے، ایمان کی سلامتی تو یہ ہے کہ پیٹ بھر کر روٹی مل جائے، اور عاقبت بخیر یہ ہے کہ کھل کر پاخانہ ہو جایا کرے، بس یہی بڑی نعمت ہے. ایمان کی تعریف کیا ہے ان کے نزدیک؟ یہ مولانا اشرف علی صاحب کی تعلیمات ہے. ہمارے نزدیک تو ایمان وہ ہے کہ جان چلے جائے مگر ایمان نہ جانے پائے، یہ ایمان کی تعریف ہے. اور ایمان کیا ہے ہمارے نزدیک؟ اللہ کے رسول نے بتایا ایمان کسے کہتے ہیں. بخاری شریف کتاب الایمان جلد اول کی حدیث، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرے جتنی اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرتا ہو، اپنی اولاد سے محبت نہ کرتا ہو، دنیا کے تمام رشتہ دار اور احباب سے زیادہ مجھ سے جب تک محبت نہ کرے وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا. ہمارے نزدیک تو مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ نبی سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت، اپنے بیوی سے زیادہ محبت، اپنے بچوں سے زیادہ محبت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے رسول اللہ نے فرمایا عمر کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنا مال سب آپ پہ قربان کر سکتا ہوں، اپنا گھر قربان کر سکتا ہوں، اپنا مال قربان کر سکتا ہوں. نبی نے مسکرایا فرمایا عمر ایمان کامل نہیں ہوا ہے، ایمان مکمل نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں تبلیغی جماعت میں 2 لاکھ روپے چندہ دے دیا تو ایمان مکمل ہو گیا؟ سندل نکال دیا ایمان مکمل ہو گیا؟ آپ نے سوچا کہ ایک بہت بڑی نیاز کروا دیا میں نے تو ایمان مکمل ہو گیا؟ مال و دولت ایمان کی دلیل نہیں ہے. مال صرف کرنا یہ ایمان ہے، اس کی نشانی ہو سکتی ہے لیکن ایمان ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا سب کچھ مال دولت آپ پر نثار کر سکتا ہوں، قربان کر سکتا ہوں. نبی نے فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے اپنی جان اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت کر سکتا ہوں، آپ پر میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں. نبی نے فرمایا عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے. تو ایمان یہ ہے تو جو اپنی جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی اور بچوں سے زیادہ رسول سے محبت کریں گا اس کا دل یقیناً تڑپے گا کہ ہمارے محبوب کی شان میں یہ توہین کی جا رہی ہے کہ ان کے علم کو جانور اور پاگلوں کی تشبیہ دی جا رہی ہے. اور ایمان رسول کی محبت اور اس کے بارے میں ایمان اللہ کی وحدانیت کا اقرار، ایمان الوہیت کا اقرار، ایمان توحید کو ماننا، ایمان جنت اور دوزخ کا یقین رکھنا، ایمان فرشتوں کا یقین رکھنا، ایمان محبوب سے محبت کرنا، ایمان. مگر اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم ہے کہ ایمان کیا ہے؟ پیٹ بھر کر روٹی مل جائے. اور آخرت کی بہتری کیا ہے؟ ہمارے علماء سنت آخرت میں ایک ہی بہتری بتاتے ہیں. یہ اللہ کی توفیق ہے ہمارے لوگوں کو. ہم کہتے ہیں آخرت اس کی بہتر ہے جس کو نبی کی شفاعت میسر آ جائے. اور پوری زندگی ہم یہی کہتے ہیں اسالک الشفاعت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ میری شفاعت کیجئے. اور قرآن نے بھی حکم دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگوں، اے ایمان والو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے رسول کے پاس آ جاؤ. اور میرے رسول کے پاس آ کے کیا کرو؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو. واستغفر لهم الرسول، اور میرا رسول بھی اگر تمہارے لیے سفارش کر دے، تمہاری شفاعت کر دے، لواجد اللہ توابا رحیما، تو تم اللہ کو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤں گے. تو یہ عاقبت کی بہتری یہ بتائی گئی کہ نبی کو شفیع جاننا. ہمارا سارا مدار رسول اللہ کی شفاعت پر ہے. ان کے نزدیک عاقبت بہر کیا ہے؟ کھل کر پاخانہ ہو جائے.
اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہ مولانا اشرف علی صاحب کی ایک دوسری ملفوظات، ایک دوسری کتاب جس کا نام ہے کمالات اشرفیہ۔ کیا نام ہے؟ کمالات اشرفیہ۔ اشرفیہ سے اشرفیہ سلسلے والے نہیں، مولانا اشرف علی تھانوی نام تھا نا ان کا، تو ان کے نام کی نسبت سے اشرف علی تھانوی، تو کمالات اشرفیہ چھپی ادارہ تالیفات اشرفیہ، تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر، یو پی سے۔ مولانا تھانوی اس میں کیا فرماتے ذرا سنیے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 416 ہے۔ مگر یہ عبارت پڑھنے سے پہلے میں دو لوگوں سے معذرت طلب کرنا چاہوں گا۔ میرا مقصد با خدا اللہ رب العزت کی قسم، وحدہ لا شریک کی قسم، فحش گوئی کرنا نہیں ہے۔ عبارت میں ان کی پڑھ رہا ہوں، میری طرف سے کوئی جملہ نہیں ہوگا اس میں۔ معذرت میں اپنے بزرگوں سے چاہوں گا کہ یہاں بزرگ میں بیٹھے ہیں، ان کا احترام میرے دل میں ہے، اور اپنی ان ماں اور بہنوں سے جو اپنے گھروں میں سن رہی ہے۔ بتانا مقصد صرف میرا یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کو آپ سمجھیں، کیونکہ بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس صاحب کا کہنا ہے کہ میرا مقصد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ یہ ان کی تعلیم بتانا مقصد ہے، فیض گوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب صفحہ نمبر 416 کمالات اشرفیہ، اس میں کہتے ہیں لوگ تو کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اور چاہتے ہیں کہ ان پہ کیفیت طاری ہو، ایک سرور آئے۔ کیفیت کہتے ہیں سرور آنے کو، بولتے ہیں نا یار آج کل نماز میں کہ دل نہیں لگتا، عجیب کیفیت ہو گئی ہے میری، یہ لفظ بولا جاتا ہے نا اردو میں۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ تو کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لذت کے طالب ہے، اور مزہ چاہتے ہیں، مزے کے خواہش مند ہے کہ عبادت میں، ریاضت میں ان کو مزہ آئے۔ کہتے ہیں کہ ہے تو فحش بات، مگر میں تو اس لذت کی طلب پر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مزے کی ہی خواہش ہے تو میاں مزہ تو مزی میں ہے۔ مزی سمجھتا ہے؟ ایک ہوتی ہے منی اور ایک ہوتا ہے مزی۔ اب علماء سے آپ مدر جا کے پوچھ لینا، وہ تفصیل بتا دیں گے، کیونکہ یہاں عورتیں بھی سن رہی ہیں اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال اتنا تو بتا دیا، ایک منی ہوتا ہے، ایک مزی ہوتا ہے، دونوں کا تعلق ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میاں مزہ تو مزی میں ہے، بیوی کو بغل میں لے کر بیٹھ جاؤ، چومو چاٹو، مزی نکلیں گی، بہت مزہ آئے گا۔ بولیے معاذ اللہ۔ کس کی توہین ہو رہی ہے؟ یہ ذکر الہی کی توہین ہو رہی ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین، ذکر اللہ کرو گے دلوں کا چین آئیں گا۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں نہیں جی، دلوں کے چین کی تلاش میں ہو، اس کے طالب ہو، اس میں کہاں لذت، اس میں کہاں ذکر میں مزہ، مزہ تو مزی میں ہے۔ بیوی کو پہلو میں لو، بغل میں بٹھاؤ، چومو چاٹو، مزی نکلیں گی، بہت مزہ آئے گا۔ کس کی توہین ہو رہی ہے؟ یہ ذکر اللہ کی۔ اور یہ ہے تعلیمات مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ چلیے آئیے، ان کو ذکر اللہ میں مزہ نہیں آتا، ان کو ذکر اللہ میں ثواب نہیں نظر آتا، یہ آپ سے ضرور پوچھتے ہیں۔ اس پہ ثواب کی باتیں آپ کے مولوی حضرات بیان کرتے ہیں کہ قبرستان جانا ثواب، حلوہ پکانا ثواب، فاتحہ دینا ثواب، حدیث میں کہاں ہے؟ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، مگر یہ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے بیچارے۔ یہ مولانا اشرف علی کی دوسری کتاب ہے، یہ اس کا نام ہے اشرف السوانح۔ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی زندگی کے حالات لکھے گئے ہیں، جو ان کے چہیتے خلیفہ مرید، خلافت بھی دی تھی تھانوی صاحب نے ان کو، جن کا نام ہے حضرت خواجہ عزیز الحسن غوری مجلوس از اکابر خلفائے حکیم الامت حضرت تھانوی، یعنی ان کے خلفاء میں سب سے بڑے خلیفہ تھے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی کی مستند سوانح حیات، مستند، اس کی کئی جلدیں ہیں، یہ اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ مولانا عزیز الحسن صاحب کیا کہتے ذرا سنیے، اور اس بات کو ذہن میں رکھے، جب بھی آپ سے کوئی پوچھے تبلیغی جماعت والا یا دیوبندی کہ بھائی یہ سب کرتے ہو، یہ ثواب کہاں ہے، حدیث میں آئے کیا، تو ان سے کہنا پہلے اس کا جواب لے آئیے، اور یہ مولانا اشرف علی صاحب کی تعلیم ہے۔ کہتے ہیں مولانا عزیز الحسن صاحب کہ ایک بار عشق و محبت کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھجکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا، حضرت ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے۔ مولانا عزیز الحسن کہتے ہیں کہ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی سے، اپنے پیر صاحب سے، جوش اور محبت کے عالم میں ڈوب کر بہت جھجکتے ہوئے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے، جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت ہی شرم دامنگیر ہوتی ہے،
اور جرأت نہیں پڑتی، اس خیال کو بتانے میں مجھے شرم بھی آ رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سیدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے۔ تھانوی صاحب اس وقت سیدری سے اٹھ کر اپنے گھر کی مسجد کے لیے جا رہے تھے، تو آگے کہتے ہیں کہ فرمایا کہیے کہیے۔ حقیر نے غایت شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا، میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا حضور کے نکاح میں۔ مولانا عزیز الحسن تھانوی صاحب سے کیا کہتے ہیں، ایک خیال میرے دل میں بار بار آتا ہے، بیہودہ خیال ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو مولانا تھانوی کہتے ہیں شرمائیے مت، کہیے کہیے، ابھارا کہنے پر۔ تو انہوں نے غایت بہت ہی زیادہ شرم کے ساتھ، شرم ڈوب کر کہا، حضرت خیال یہ آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا اور مولانا تھانوی صاحب میں آپ کے نکاح میں ہوتا، آپ کی بیوی ہوتا، یہ میرے دل میں خیال آتا ہے۔ کہتے اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجے مسرور ہو کر بے اختیار ہنسنے لگے اور یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے، یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ کس چیز پہ ثواب ملتا ہے ان کے ہاں؟ تھانوی صاحب کی دلہن بننے پر۔ اور تھانوی صاحب کی یہ تعلیم ہے کہ جو یہ خیال کرے ثواب ملے گا اس کو، کس کو؟ جو تھانوی صاحب کی دلہن بننا چاہتا ہے۔ چلیے آئیے اور ان کے اکابر کی کچھ باتیں میں بتاتا چلوں آپ کو۔ یہ افادات الیومیہ کی 5ویں جلد ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی۔ اب آئیے، ثواب تو آپ نے سن لیا، تھانوی صاحب کی تعلیم، یہ بھی مولانا تھانوی کی ملفوظات، یہ سب تھانوی صاحب کی کتابیں دکھا رہا ہوں میں ابھی۔ صفحہ نمبر 108 ہے، جلد نمبر 5، قسط نمبر 1، ملفوظ نمبر 108۔ چلیے ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں، ملفوظ میں بعد میں پڑھتا ہوں، ان کا عبارت بعد میں پڑھتا ہوں تھانوی صاحب کی۔ میں ابھی جس مسند پہ بیٹھا ہوں، اس مسند کا تقاضا یہ ہے کہ میں دین کی بات آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے نا؟ چلیے بالفرض ہماری کوئی ماں اور بہن سن رہی ہے گھر میں، اب وہ آ تو نہیں سکتی مجمع میں، اس نے کوئی مجھے چٹھی بھیج دے کہ بھائی یہ مسئلہ آپ بتا دیجیے، تو بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں جواب دے دوں۔ چلیے بالفرض اگر وہ یہ کرے، اب اور سن لیجیے، کوئی میری ماں یا میری بہن علم رکھتی ہو اور وہ میری کوئی بات وہ پکڑ لے، گرفت کر لے، کہے کہ یہ آپ کی میں تقریر سن رہی ہوں، آپ نے جملہ غلط کہہ دیا، اب وہ چٹھی آئے، اب میری ذمہ داری کیا ہے بتائیے؟ 2 ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری ہے کہ اگر واقعی میں نے غلط کہا ہے تو میں توبہ کر لوں، میں کہوں ماشاءاللہ میری بہن سلامت رہے، دعا بھی کروں کہ اس نے میری ایک غلطی بتائی، اور وہ غلطی نہ بتاتی تو قیامت میں اس سے میری پکڑ ہو جاتی، تو اے بہن میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری غلطی بتائی، میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میری بہن نے غلط سمجھا اور میں نے صحیح کہا تھا تو میں اس کو مطمئن کروں کہ بہن آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کے سمجھنے کا قصور ہے، بات ایسی نہیں، بات ایسی ہے، یہی ہے نا؟ مگر آئیے دیوبند کی تعلیمات کیا ہے، تبلیغی جماعت والوں کی تعلیم کیا ہے، اور تھانوی صاحب کی تعلیم کیا ہے۔ مولانا تھانوی الافادات الیومیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 108 ملفوظ نمبر 108، اس میں کہتے ہیں حضرت رامپور میں حضرت مولانا گنگوہی نے ایک واقعے میں طلاق کے متعلق کوئی فتویٰ دیا تھا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی، ابھی ان کے بارے میں بھی آگے آئیں گی، کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے استاد ہیں۔ تو مولانا تھانوی کہتے ہیں ہمارے استاد مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے رامپور کے اندر ایک طلاق کا کوئی میٹر آ گیا، طلاق کا کوئی مسئلہ آ گیا، اس طلاق کے معاملے میں ایک فتویٰ دیا۔ کسی عورت نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر اس کے خلاف یہ فتویٰ دے دیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، تو اس عورت نے کیا کیا؟ ایک فتویٰ دیا۔ فتویٰ دیا مطلب کاغذی بھیجا، خطی لکھ کے دیا ہوں، چٹھی پہ لکھ کے دیا کہ مولانا گنگوہی صاحب آپ نے جو طلاق کے مسئلے میں جو جواب لکھا ہے وہ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں تو یہ لکھا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا بتائیے؟ ابھی میں نے مثال دی، کیا ہونا چاہیے تھا بتا بولیے؟ جواب دیتے تھانوی صاحب، گنگوہی صاحب اس کو سمجھاتے، گنگوہی صاحب کو لکھا اس نے، تھانوی نہیں، گنگوہی صاحب کو، گنگوہی صاحب اس کو سمجھاتے کہ نہیں بہن آپ سے غلطی ہوئی، میرا فتویٰ صحیح ہے، آپ نے قرآن کی آیت کو غلط سمجھا۔ یا اگر اس نے صحیح سمجھا تھا تو گنگوہی صاحب رجوع کرتے اور کہتے بھائی تو نے صحیح کہا، قرآن میں یہ میری نظر میں نہیں تھا، میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں۔ مگر دیکھیے یہ دیوبند کے فاضل لوگ کیسے جواب دیتے، ذرا سنیے۔ تو مولانا اشرف علی کہتے ہیں کہ حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ان کے مرید تھے گنگوہی صاحب کے، حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بیان کیا
یہ مسئلہ ان سے بیان کر دیا گنگوئی صاحب کا ایسا معاملہ ہوا. تو وہ کیا کہتے ہیں سنیے. حکیم ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے بیان کیا, فرمایا وہ کیا جانے مسئلہ چڈو کہیں کی. جملے سن رہے ہیں؟ میں اس پہ ایک جملہ کہتا ہوں. یہ دیوبند کی فصاحت بھری ہوئی, بلاغت سے بھری ہوئی اردو زبان ہے, اور یہ مخلص اور اخلاص کے پیکر بنے پھرتے ہیں. معلوم ہوتا بڑے فرشتے چلے آ رہے ہیں, اور لٹریچر میں سب یہی بھرا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں پہلے اس پر بات کرو, یہ چھاپتے کیوں ہو آپ, اب تک کیوں چھاپ رہے ہو, اب تک کیوں بتا رہے ہو, آخر معاملہ کیا ہے؟ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور, کھانے کے کچھ اور, کیوں؟ تو پہلے اس پہ بات کر لیجئے. حکیم ضیاء الدین صاحب جو دیوبند کے فاضل ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کسی نے ان سے بیان کیا, فرمایا وہ کیا جانے مسئلہ چڈو کہیں کی. کہہ دو اس سے اگر زبان درازی کریں گی تو ناک چوٹی کاٹ دی جائیں گی. یعنی اس کو ساتھ میں دھمکی بھی دی ہے, چپ ہو جا, زیادہ اگر زبان درازی کریں گی نا تو ناک اور چوٹی بھی کاٹ کے رکھ دیں گے تیری. یہ ہے تعلیم. چلیے اس کتاب میں ایک اور چیز, یہ مولانا اشرف علی صاحب کے ماموں کا واقعہ مولانا تھانوی نے خود لکھا ہے. یہ ہے دیوبند کی اور تبلیغی جماعت کی تعلیمات. معذرت کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں. میں ناگپور میں رہتا ہوں. ہمارے شاہد بھائی نے فون کیا, فاروق بھائی سیونی میں آپ کا ایک پروگرام چاہیے. چلیے مان لیں میرے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے, اس وقت میں مصروف ہوں یا میں کسی اور جگہ انگیج ہوں, کسی اور جگہ میرا پروگرام ہے, تو میں کیا کہوں گا بتائیے, کیا کہوں گا؟ جی حضرت بتائیے. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں آپ کو بیدار رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میری ایک ایک بات کو دھیان سے سنیں. معذرت طلب کروں گا, کہوں گا معافی چاہتا ہوں بھائی کسی اور جگہ پروگرام ہے, یا اگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میرا موڈ نہیں ہے تو میں کہوں گا معافی چاہتا ہوں یار ابھی دل نہیں چاہ رہا ہے کوئی بیان کرنے کا, کوئی تقریر کرنے کا. یہی ہوں گا نا. مگر آئیے مولانا اشرف علی تھانوی کے ماموں صاحب کا کیا عالم تھا. یہ بھی دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں, اور تھانوی صاحب کی یہ تعلیمات ہے. کہتے ہیں کہ ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا یاد آیا, اور یاد آیا. ماموں صاحب کے بہت سارے واقعات سنا رہے. ہمارے ماموں جان یہ تھے, وہ تھے, علامہ تھے, مولانا تھے, بہت بڑے ترم خواہ تھے. کہتے ایک واقعہ اور یاد آ گیا ان کا. اب دیکھیے واقعہ کیا یاد آیا, وہ واقعہ بھی بڑا مزیدار ہے. اب مولانا تھانوی نے لکھا, یہ ہے تعلیمات حکیم الامت, جس کو تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس کاندیلی صاحب عام کرنا چاہتے ہیں. کہتے ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا. حیدرآباد سے اول بار کانپور میں تشریف لائے تو چونکہ جلے بھنے بہت تھے, ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے. عبد الرحمن خان صاحب مالک مطبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہوئے. عرض کیا حضرت واز فرمائیے تاکہ سب مسلمان منفع ہو. یعنی مولانا عبد الرحمن صاحب آئے مولانا تھانوی کے ماموں صاحب کے پاس, اور ان کے ماموں صاحب کے پاس آ کر کہا کہ حضرت بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کانپور سے تشریف لائے ہیں اور یہاں لوگ بڑے متاثر ہیں آپ سے, تو آپ یہاں پر واز کہیے, تقریر کیجئے, بیان کیجئے. ماموں صاحب نے اس کا جواب عجیب آزادانہ رندانہ دیا. تو کہتے ماموں صاحب جلے بھونے آئے تھے تو عجیب آزادانہ اور رندانہ دیا. کہا کہ خان صاحب میں اور واد صلح کار کجا من خراب کجا. پھر بہت زیادہ اصرار کیا تو کہا ہاں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں, اس کا انتظام کر دیجئے. جب بہت اصرار کیا ان سے ماموں جان سے اشرف علی تھانوی صاحب کے کہ نہیں آپ کو تو واز کہنا ہی پڑے گا, تقریر تو کرنی ہی پڑے گی, تو ماموں صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک شرط پر میں واز کہہ سکتا ہوں, ایک شرط پہ میں واز کہوں گا. اب اس شرط کیا ذرا سن لیجئے, اس کا انتظام کر دیجئے. عبد الرحمن خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے, سمجھے ایسا طریقہ کیا ہوگا جس کا انتظام نہ ہو سکے. یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے. ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں. واز کہنے کا شرط کیا ہے, میں ننگا ہو کر, بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں, اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے. میں جملے نہیں کھولوں گا, میں واز اس شرط پہ کہوں گا. یہ شرط ہے واز کہنے کی, اور واز کیا ہے اللہ رسول کی باتوں کو پہنچانا. اس کے شرط یہ ہے, کہتے ہیں کہ میں اس طرح آؤں گا کہ بازار میں پورا ننگ دھڑنگ لبے سڑک بے دھڑک ننگا آؤں گا, ایک شخص عضو تناسل میرا سامنے سے پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے,
ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں، بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، تو آواز کہوں گا۔ ایک بھی حوالہ، پھر میں عرض کروں، ایک بھی حوالہ غلط ثابت کر دو، غلامی کروں گا۔ پیسوں کا نہیں بولتا، وہ بہت بول دیے 1 لاکھ لے لو، 2 لاکھ دے لو، تم بہت امیر لوگ ہو، تم کو ضرورت بھی نہیں ہے پیسے کی، تم صرف ہمارے سامنے بیٹھ کے کلیئر کر دو کہ یہ کتاب ہماری نہیں ہے یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے تھانوی صاحب کی تعلیمات، اور اس کو انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے، اور اس کو تعریفی انداز میں لکھا، اور تعریفی انداز میں لکھ کر یہ بتایا گیا کہ مولانا تھانوی صاحب کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اور تعلیمات کیا ہے؟ جب وعظ کے لیے کہا جائے تو شرط یہ ہے کہ ننگا ہو کر آؤں، اور یہ سب معاملات تو بڑوا ہے، بڑوا بولو تو تعلیم میں عام کروں گا۔ تعلیم کیا ہے؟ ایمان یہ ہے پیٹ بھر کر کھانا ملے، عاقبت یہ ہے کہ کھل کر پاخانہ ہو جائے۔ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ ذکر میں کوئی مزہ نہیں، مزہ تو مزی میں معاذ اللہ۔ اور چلیے اب تھانوی صاحب کے خود جملے سن لیجئے کہ ان کا خود علمی عالم کیا تھا، جس کی تعلیم کو یہ مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغی جماعت عام کرنا چاہتے ہیں۔ الافادۃ الیومیہ کی 2 جلد ہے، اور اس کا صفحہ 290، جلد نمبر 2، قسط نمبر 3، ملفوظ نمبر 560۔ مولانا تھانوی خود کہتے ہیں کہ جب دیوبند میں بڑا جلسہ ہوا تھا، اس میں مجھ سے حضرت مولانا دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جلسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا مناسب ہے۔ مولانا دیوبند کے ایک عالم، ان کے بزرگ عالم تھے تھانوی صاحب کے، دیوبند میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے۔ اس جلسے میں مولانا دیوبند نے مولانا اشرف علی تھانوی سے کہا کہ آپ کھڑے ہوئیے اور یہاں بیان کیجئے، رسول اللہ کی فضیلتیں بیان کیجئے، سرکار کے فضائل بیان کیجئے۔ یہ حضرت مولانا کا فرمانا اس خیال سے تھا کہ بڑا مجمع ہے، ہر قسم کے عقائد کے لوگ اعتراف سے آئے ہوئے ہیں، جن میں بعض وہ بھی ہیں کہ ہم لوگوں کے متعلق یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ ان کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کا خیال اس لیے تھا کہ فضائل رسول پر آپ تقریر کیجئے، کیونکہ مجمع میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ یہ دیوبندی مولوی جو ہے یہ